وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی 54ویں کے امیر، جامعۃ السراج کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی محمد ظفر اقبال دامت برکاتہم نے عرصہ ہوا آج کی تاریخ آپ دوستوں کے لیے یہاں حاضری کی خاطر نوٹ کرائی تھی. اس مسجد کے ساتھ مسجد کے بانی ارکان میں سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب، آگے چل کر خطیب حضرات میں سے حضرت مولانا عبدالرحمن میانوی، اور کل کی بات ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب بہت ساری باتوں کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے. آج کی مجلس میں یہاں پر حاضری میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. آج کی مجلس میں کسی نئے عنوان پر گفتگو کرنے کی بجائے آج سے تقریباً 47 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. وہ بات ہے 1974 کی. آپ اور میں بیٹھے ہیں 2021 میں، یہ 47 سال بنتے ہیں، اور اگر کثر کو شمار نہ کیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ 50 سال بنتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے کی ایک بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اسی کے نتیجے پر میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا. یاد میں نے آج بہت عرصے بعد نوٹ کیا ہے کہ ہمارے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے خطاب چھوڑ دیا ہے. اللہ ان کو بہت مبارک کرے. رنگ کالا ہوئے اسے خطاب کی طرح ہوئے بہت ہی بیٹھ لگتا ہے. اس کو بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا کو منور فرمائے. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، 22 مئی 1974 کو چناب ایکسپریس کے ذریعے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جس وقت چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، یہ پشاور کے راستے سوات جانا چاہتے تھے. اس زمانے میں قادیانیوں کے اسٹیشن کا نام، شہر کا نام ربوہ تھا. آج اس کا نام چناب نگر ہے. جس دن قادیانیوں کے شہر کا نام بدلا تھا، اس دن ہم لوگ ان کے اسٹیشن پر، ان کے شہر کے اندر تھے. ایک دیکھنے والا منظر تھا کہ قادیانیوں کے اس اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے وہ ربوہ کا لفظ، اس کے جو سرکاری بورڈ تھے، ربوہ کا لفظ مٹا کر چناب نگر لکھا گیا. تو میں نے وہاں بیان کرتے ہوئے، اس کو بھی خاصا عرصہ ہو گیا، بیان کرتے ہوئے قادیانیوں کو پیغام دیا تھا کہ قادیانیوں،
تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، کل تمہارا نشان بھی مٹے گا انشاءاللہ۔ بس وہ نام مٹنا، نشان مٹنا، بس یہی میری گفتگو کا آغاز اور انجام ہے، اور اسی کے درمیان میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں گا۔ قادیانیوں کی عادت تھی کہ اس زمانے میں جو ٹرین اپ ڈاؤن اس اسٹیشن سے آئے جائے ان میں لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ روٹین کے مطابق آج بھی تقسیم کیا، اور سواریوں کو جہاں دیا تو مسلمان طلباء نیشنل میڈیکل کالج کے طلباء کو بھی دیا۔ طلباء نے لٹریچر کو دیکھا، اس کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا، قادیانیت مرد آباد نعرے لگائے۔ ایک منٹ ٹرین کا سٹاپ تھا، گاڑی نے وزل دیا، طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہوئے۔ قادیانیوں نے تیوری تو ضرور بدلی، لیکن تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ قادیانیوں نے گھر میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ 29 مئی کو ریزرو بوگیوں کے ذریعے یہی طلباء اسی اسٹیشن اسی ٹرین سے واپس گزریں گے۔ چنانچہ آگے چل کر جو قادیانی جماعت کا چیف گرو بنا، میری مراد مرزا طاہر سے، اس نے چناب نگر شہر سے 2000 قادیانی اوباش، گنڈے، بدماش، لڑاکے، قانون شکن، دہشت گرد، ظالم، بربریت اور انتہا پسند، کوئی کسی کے پاس لاٹھی، کسی کے پاس لوہے کے ہنٹر، کسی کے پاس آہنی مکے، کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس چھوٹا، تیار کر کے کھڑے کیے۔ ادھر ٹرین گزری، ٹرین رکی، قادیانیوں نے ایک بھوکے شکاری کی طرح ٹھڈے مار کر ان بوگیوں کے دروازوں کو توڑا، دھکے دے دے کر، ڈنڈے سوٹے برسا کر اس کی کھڑکیوں کے شیشے توڑے۔ بے خوف و خطر ٹرین میں اپنی برتھوں پر سوار سوئے ہوئے طلباء پر قادیانیوں نے ایسے جلغار کی، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کسی کی پیٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کو پاؤں سے پکڑا، ایک برت سے کھینچ کر جس طرح پلے دار ٹرک سے بوریوں کو نیچے پھینکتا ہے، اس طرح قادیانیوں نے ان مسلمان طلباء کو پلیٹ فارم پر اچھالنا شروع کیا۔ آگے قادیانی اوباش جو اسٹیشن پر کھڑے تھے، وہ ان طلباء کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، زمین پہ لے جاتے، ہنٹروں سے اس کی پٹائی شروع کرتے۔ کسی کا سر پھٹا، کسی کی پیشانی، کسی کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کے ہونٹ پھٹے، کسی کے کان، کسی کی پسلی توڑی، کسی کی ہنسلی۔ چناب نگر کا ریلوے اسٹیشن قادیانی تھا۔ جس ٹرین کا 1 منٹ سٹاپ تھا، اس نے 1 گھنٹہ ٹرین کو نہیں چلنے دیا۔ مار مار کے قادیانیوں نے اپنے حسرت اور اپنے ارمان اس طرح پورے کیے کہ ان طلباء کو ادھورا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس زمانے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تھے۔ نائب امیر حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور،
نوابزادہ نصر اللہ، عبدالستار خان نیازی، احسان علی ظہیر، حافظ عبدالقادر روپڑی، سید مظفر علی شمسی، تمام شیوخ، تمام مشائخ، مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، مولانا عبدالواحد کوئٹہ کے، ایک بھرپور ہماری دینی قیادت موجود تھی۔ ان کے سامنے تھا کہ 1974 کے 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں کے جلوس نکلتے تھے تو چیچا وطنی کا قادیانی میاں چنو چلا گیا، میاں چنو کا قادیانی خانے وال کا اقبال نگر آ گیا، اقبال نگر کا حویلی لکھا چلا گیا، حویلی لکھا کا اکاڑا آ گیا، اکاڑا کا ہڑپا آ گیا۔ اسٹیشن بدل کر اب چیچا وطنی کے قادیانی کو کون جانے وہاں میاں چنو میں کہ یہ کون ہے۔ مسلمانوں کے جلوس کے اندر قادیانی شریک ہوتے تھے، یہ پتھراؤ کرتے تھے پولیس پر، جواب میں پولیس گیس چلاتی، گولیاں چلاتی، ڈنڈے مارتی، قادیانی سائڈ پہ ہو جاتے، مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا، مسلمانوں کا اور حکومت کا تصادم ہو جاتا، قادیانی بچ جاتے۔ اس طرح قادیانیوں نے تشدد کے راستے پر تحریک کو ڈالا۔ اس تحریک کے نتیجے میں 1974 میں ہماری دینی قیادت نے فیصلہ کیا کہ قادیانیوں سے ہماری لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ نہیں، فساد نہیں۔ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، میں اسے اپنے دروازے پر نہیں آنے دیتا۔ اس نے دین اسلام کی اہانت کی ہے، میں اس کے دروازے پر نہیں جاتا۔ لیے پھرتے ہیں جو ان لوگ کے چارٹر کو، اگر دنیا کا کوئی حق ہے تو میرا بھی حق ہے۔ کون سا دنیا کا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم ضرور حضور کے دشمنوں کو اپنے ہاں آنے دو یا حضور کے دشمن کے دروازے پر جاؤ؟ میں نہیں جاتا، دنیا کا کوئی قانون مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرات نے یہی فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے ہاں نہ تم جاؤ نہ وہ تمہارے ہاں آئیں۔ اب چیچا وطنی میں 100 دکان ہے ایک بازار کے اندر، ان میں ایک دکان قادیانی کی ہے 99 مسلمانوں کی۔ ہفتہ بھر کوئی اس کی دکان کی طرف تھوکتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں، جاتا بھی نہیں، نہ بول نہ چال، نہ ایک نہ سلیک، نہ سلام نہ کلام۔ ایک ہفتے میں کراچی سے لے کر قادیانیت خیبر تک پوری قادیانیت تلملا اٹھی، بلبلا اٹھی۔ حکومت کی پاؤں پر انہوں نے سر رکھے، صرف سر نہیں رکھے، ناک بھی رگڑا، پیشانی بھی زخمی کرائی کہ اس سے ہمیں بچایا جائے۔ اب ہمارا چلنا مشکل ہو گیا۔ ادھر قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا غلام غوث اداروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالحق، مولانا صدر شہید، مولانا عبدالمصطفی، اور ایک ہماری جماعت کی جماعت بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایک ماحول اسمبلی سے باہر، اسمبلی کے اندر۔ میرا وعدہ رہا کہ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، بات شروع کی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے جو بات آج کے ان حالات کے زمانے میں کہنی ہے میں نہیں سمجھا سکتا جب تک یہ بنیادی چیزیں ذکر نہ کروں، تاکہ میری ان باتوں کی بنیاد پر اگلی بات سمجھنے کے لیے آپ کی طباع کے اندر مناسبت پیدا ہو جائے۔ میں اختصار کرتا ہوں، اس وعدے پر قائم ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں اختصار کرتا ہوں، سبحان اللہ کہو تو تم زور سے کہتے ہو کہ جلدی جان جاؤ، کوئی خود شریف آدمی ہو۔ لیکن میں نے تدور دیا 2-3 روٹیاں پھپے بغیر سے میں جان نہیں سوچی، تھوڑی جو مرضی ہے کر لو۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں،
खुदावंद करیم के करम को देखो, इतनी बड़ी दीनी क़यादत बाहर, इतनी बड़ी दीनी क़यादत असम्बली के अंदर, तहरीक क्या का माहौल क्या बना कि उससे पहले कुदरत ने अपनी कुदरत कामना के साथ ऐसी सेटिंग कर दी कि दुश्मन के गिरेबान में वट देने का वक्त आ गया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, इश्तिहार नहीं, बैनर नहीं, जलसा नहीं, मंजूरी नहीं, स्टेज नहीं, स्पीकर नहीं, पैना फ्लेक्स नहीं, खतीब नहीं, नात खान नहीं, दावत नहीं, कुछ नहीं। कराची से लेकर खैबर तक एक हफ्ता तक हर मस्जिद में इमाम साहब इधर सलाम फिरता, उधर खड़े होते। हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, कादियानी और वो कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं, खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक नारा लगाया, दो जुमले कहे, 1 मिनट में बात खत्म हो गई। लेकिन नतीजा ये निकलता था कि कराची से लेकर खैबर तक लाखों मसाजिद में करोड़ों मुसलमानों तक 5 दफा दिन में खत्म नबूवत की आवाज पहुंचती थी। माहौल बना, चीखें निकल गई कादियानियों की। कहते हैं हुस्न वो जिसका शौकन को भी एतराफ हो। जनाब भुट्टो साहब बड़े ज़हीन आदमी थे, वो सब मुहब्बे वतन, हमारे कौमी रहनुमा, कदावर आदमी, टेबल टॉप का इंटरनेशनल फेम का आदमी, टेबल टॉप का बादशाह। वो समझ गए कि अगर इस तरह कानून में हाथ दिए बगैर, कानून को हाथ में लिए बगैर, इस आबोताब के साथ पुरअमन पुरसकून कानून के दायरे में उलमाए कराम ने इस तरह तहरीक को चलाया, इनका तो 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा और 1 साल तक तहरीक को जो ये लंबा करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जो कल एक बात साल के बाद खराबी बिस्यार माननी है तो आज मान लेनी चाहिए। 29 मई को चनाब नगर के रेलवे स्टेशन का सानिया रोल हुआ। 3 दिन के बाद अवाइल जून में कौमी असम्बली के अंदर वफाकी बजट पेश हुआ। हमारे हजरात ने, जनाब भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि कौमी असम्बली में वफाकी बजट मंजूर होने के बाद हम कादियानी इशू को कौमी असम्बली में पेश करेंगे बहस के लिए। भुट्टो साहब ने ऐलान क्या किया? कादियानियों ने न औ देखा न तौ देखा, मरते क्या न करते। उनकी ऐसी बोलो राम हुई, ऐसा उनका नाश नहीं सवा नाश हुआ कि कादियानी जमात का उस वक्त जो चीफ गुरु और लाट पादरी था मिर्जा नासिर, उसने खुद दरखास्त लिखी गवर्नमेंट को, आ बैल मुझे मार। खुद दरखास्त लिखी कि अगर कौमी असम्बली में आप कादियानी इशू पर बहस कराना चाहते हैं तो हमें भी बुलाकर असम्बली में हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। कादियानी अकायद के मुताल्लिक़ कादियानियों ने कहा कि हमसे वज़ाहत ली जाए। अगर हमसे वज़ाहत लिए बगैर आपने कोई फैसला किया तो वो यकतरफा फैसला होगा। जनाब भुट्टो साहब ने दरख्वास्त पढ़ी, उनका दिमाग शाएं करने लगा, या अल्लाह पता नहीं उलमाए कराम कादियानियों को अपने सामने आने की इजाज़त भी देंगे या नहीं। लेकिन मसला कानूनी था। भुट्टो साहब ने हजरत मुफ्ती साहब को, अल्लाह उन सब की कब्रों पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। आमीन। आमीन तो जोर से कह दो। आमीन। शरीफो, आज तुम किसी के लिए दुआ करोगे, कल कोई तुम्हारे लिए दुआ कर देगा।
اللہ ہمارے تحریک کے جتنے رہنما اللہ کے حضور چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ آمین۔ بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب نورانی میاں پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا، ادھر وہ بیٹھے ادھر گورنمنٹ بیٹھی، بھٹو صاحب نے بیل کی دراز کھولی، درخواست نکالی، مفتی صاحب خود ہی، مفتی صاحب نے اسے پڑھا، نورانی میاں ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی دیکھا، پروفیسر صاحب نے بھی 2 منٹ درخواست پر نظر ڈالی، اسے بند کیا، بھٹو صاحب کے سپرد کیا، وہ بڑے بے چین، اس نے درخواست میز کی دراز میں رکھی، حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ اس صوفی سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے، اوے گونگلو، اوے میاں، یہ دیکھو جاری پالن کی خاطر گیا ہے، اسے نہ کوئی ساتھی بیٹھا ہونا ہے، اسے جا کے انہوں نے تو پٹ دیا۔ اچھا میرے متعلق ان کی رائے ہے یہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، مجھے اب بھی کچھ لگ جاتا ہے اور سیدھا ہو کے بیٹھ اور پڑے لے پاس نہ دیکھ میرے بل میں شاباش۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات یاد نعرہ لگاؤ، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں اس نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے پوچھا مفتی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے تھے مفتی محمود، 1 منٹ ضائع کیے بغیر بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو وادیوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، مکانوں میں، 4 دیواری میں، بازاروں میں، چوکوں میں، سڑکوں پر، دکانوں پر، شہروں میں، دیہاتوں میں سڑکوں تلاش کر رہے تھے، یہ تو آپ کی میز کی دراز سے مل گئے، آپ نے ان کو کہاں چھپا رکھا تھا؟ مفتی صاحب نے کہا بھٹو صاحب 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر قادیانیوں کو آپ مطلع کریں، وہ قومی اسمبلی میں آئیں، مشرق سے مغرب تک کی دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی غلامی کا کس طرح کیس ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بشاشت قلبی سے اور ان کا چہرہ دمک اٹھا، ششدر رہ گئے حضرت مفتی صاحب کی اتنی جرأت مندانہ گفتگو اور چیلنج پر۔ تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، مسئلہ ایک یہ کہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلاتے ہیں وہ تو اسمبلی کے ممبر نہیں، جو اسمبلی کا ممبر نہیں وہ قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ قانونی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس کا حل نکالا کہ پوری قومی اسمبلی کو ایک جرگے کے اندر تبدیل کر دیا گیا، پوری اسمبلی کے ممبر اس جرگے کے ممبر اور جو اس کا اسمبلی کا سپیکر تھا اسے چیئرمین بنا دیا گیا، قادیانیوں کو بطور گواہ کے بلایا گیا کہ آئے اپنا کیس پیش کریں، تو راستہ نکالا قانونی۔ اب ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ اسمبلی کے ممبران ہیں 200-250، اس زمانے میں اتنے تھے 208 یا کتنے، اور جواب دینے والا قادیانی ایک مرزا ناصر، 200 آدمی ایک آدمی سے سوال کرے تو اسے تو چھٹی کا دودھ نہیں نانی بھی یاد آ جائے گی۔ اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ پوری اسمبلی کی اس کمیٹی سے 6 آدمیوں کی اسپیشل کمیٹی بنائی، اس میں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت نورانی میاں، اس میں حضرت مفتی صاحب، ایک ہمارے سومرو صاحب ہوتے تھے احمد میاں سومرو، ایک روز کے اندر ایک نعمت اللہ شنواری تھے، یہ ایک مولانا ظفر، اس طرح کمیٹی بنائی
کہ یہ سارے اسمبلی کے ممبران جو قادیانیوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں یہ لکھ کر اس کمیٹی کو دیں، یہ کمیٹی کانٹ چھانٹ کے بعد پھر سوالات اٹارنی جنرل کو دے، اٹارنی جنرل اپنی سوادید پر ان سوالوں میں سے جس سوال کو چاہے پیش کرے۔ اب قادیانی بھی جواب دینے والا بھی ایک، سوال کرنے والا بھی ایک، تو اس مسئلے کا حل کیوں نکالا گیا؟ لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں جن کو چھوڑے بغیر، جن کو چھوڑنے کا اپنا مشکل ہے میرے لیے۔ 11 دن تک قادیانی جماعت کے چیف گروہ مرزا ناصر پر، 2 دن لاہوری گروہ کے صدر الدین پر، کل 13 دن قادیانیوں پر جرح ہوئی۔ درمیان میں چھٹیاں بھی چلتی رہیں، 2 دن کارروائی ہوئی، 4 دن کی چھٹی ہوئی، 6 دن کارروائی ہوئی، 20 دن کی چھٹی ہو گئی۔ اسمبلی کے ممبران نے بھی بحث کے اندر حصہ لیا، ان کی بھی تقریریں ہوئی، اور تقریریں اتنی ایمان پرور۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک قریجہ صاحب تھے، جمال قریجہ، وہ یہ اپنا کیا خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گدی کے تعلق والے تھے، وہ اسمبلی کے ممبر تھے۔ مولانا ظفر احمد انصاری کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا مرزا غلام احمد صاحب نے لکھا ہے۔ یہ قریجہ صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ جناب سپیکر مولانا کو روکے، مرزا غلام احمد کو صاحب نہ کہیں۔ سپیکر نے کہا کہ قریجہ صاحب آج ان کی باری ہے، کل آپ نے جو کہنا ہے وہ کہہ لیں، آج آپ سوال نہ کریں۔ انہوں نے کہا میں نے کہنا کیا ہے، میری تو اتنی بات ہے کہ یہ ان کو صاحب کہتے ہیں، میرا نزدیک مرزا صاحب نہیں تھا، وہ حضور کا غدار تھا، اسے صاحب نہ کہیں۔ مولانا ظفر احمد ذہین آدمی، وہ سمجھ گئے کہ کم تپیا ہوا ہے۔ انہوں نے دوبارہ جان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جناب مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ مولانا پھر کھڑے ہوئے، جب جمال قریجہ یہ اسمبلی کی کارروائی پہ چھپا ہوا موجود ہے، کوئی قادیانی ماں کا لال کرے گا انکار، چھپا ہوا سرکاری ریکارڈ موجود ہے۔ جمال قریجہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مولانا صاحب اس کو صاحب نہ کہیں، انہوں نے اب کہہ دیا ہے تو آپ انہیں روکیں، یہ صاحب نہ کہیں۔ سپیکر نے کہا کہ قریجہ صاحب میں نے کل، خواجہ جمال قریجہ صاحب میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، میں نے ابھی بھی کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے کل کریں، یہ بات کرنے دیں، آپ اعتراض نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تشریف لائیے بھائی، تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی میری درخواست ہے کہ یہ بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کل رکھو، کل کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مرزے کو صاحب نہ کہیں۔ سپیکر نے پھر کہا کہ یہ بات بھی آپ کل کہیں، آج نہ کہیں۔ وہ کھڑا ہوا بڑے جذبات کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جی کل کیا ہوتا ہے؟ میں آج کہتا ہوں اس صاحب کے، اس رکن کے نزدیک جو تقریر کر رہے ہیں، ان کے نزدیک مرزا صاحب ہوگا، میرے نزدیک وہ حرام زادہ تھا۔ کل کیا ہوتا ہے میں آج کہہ کے جا رہا ہوں، یہ اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، سرکاری سطح پر چھپا ہوا ہے، کوئی ماں کا لال مانگے نہ والا۔ اس جوش جذبے کے تحت، اس عظمت و وقار کے ساتھ، اس جاہ و جلال کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ امت نے قومی اسمبلی میں قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے اسمبلی کی کارروائی؟ گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کے حکم پر شائع کیا، ہم نے نیٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، اسے ری پرنٹ کیا، پاکستان کراچی سے لے کر خیبر تک نہیں،
جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں تک پوری کتاب چھاپ کے تقسیم کی. قادیانی کہتے تھے کہاں نیٹ پہ ڈالی، بلا مبالغہ کروڑوں دنیا کے لوگوں نے اس کارروائی کو پڑھا، آج بھی نیٹ پر موجود ہے. قادیانی کہتے تھے کہاں ہے اسمبلی کی کارروائی، ہم نے چھاپا اور چھاپ کے ان کے منہ پہ مارا، یہ ہے تمہاری نانی، لے جاؤ گھر، ادھر کیا کر رہی ہے. آپ میری مزاج کی، آج میری گفتگو کی تلخی کی طرف نہ جائیں، جس طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کی طرف توجہ رکھیں. نعرہ بھی لگائیں، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. میرے بھائیوں، اب قادیانیوں نے سوال کرنا شروع کیا، کارروائی چھپ کر آ گئی. کہتے ہیں جی کہ کسی اسمبلی کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے. ہم نے کہا یہ سوال ہم سے نہ کرو، مرزا ناصر سے کرو، جس نے درخواست لکھی تھی کہ ہمیں قومی اسمبلی میں آ کر ہمارا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے. یہ سوال تمہیں ان سے کرنا تھا کہ اسمبلی کو اگر حق حاصل نہیں تو اس نے کیوں درخواست لکھی تھی. درخواست لکھنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارا گرو بھی سمجھتا تھا کہ اسمبلی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا. اب یہ اعتراض تمہارا ہم پہ نہیں بنتا، اعتراض کرنا ہے تو مرزا ناصر سے کرو، وہ موجود نہیں تو اس کی قبر سے کرو، جواب نہ آئے تو اس کو چترول کرو. اور باقی تم جتنے رہتے ہو، تم نہیں، مرزا غلام قادیانی قبر سے نہیں ماں کے پیٹ سے بھی نکل کر آئے، ہم پر سوال کرنے کا کوئی ان کو حق حاصل نہیں. میرے بھائی جو میں درخواست کرتا ہوں، بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 7 ستمبر کو فیصلہ کریں گے، آج 6 ستمبر کی شام ہے. بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مفتی صاحب پہلے میں 6 کہتا تھا لیکن میری غلطی تھی، 7 اسمبلی کے اندر قراردادیں جمع ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. کل تک ہمارے کراچی کے مولوی صاحب کہتے تھے کہ مولانا غلام غوث نے دستخط نہیں کیے تھے. میں نے کہا شریف آدمی تمہیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو خود انہوں نے مستقل قرارداد جمع کرائی تھی. مولانا محمد ذاکر صاحب نے کرائی، مولانا غلام غوث نے کرائی، نورانی میاں نے کرائی، گورنمنٹ نے ایک قرارداد کرائی، ایک نعمت اللہ صاحب تھے انہوں نے جمع کرائی تھی، ایک جو ہے وہ ملک جعفر تھے انہوں نے جمع کرائی تھی، ایک شوکت عیاض تھے اٹک کے مسلم لیگ کے پرانے لیگی قائد اعظم کے، اس کے والد قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت 7 قراردادیں ہیں، ایک ایشو پر ایک قرارداد ہوگی، 7 نہیں. اگر ہم نے 2-3 مہینے کارروائی کو چلایا اور یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا تاثر اور پیغام دیا کہ اس مسئلے کو آئینی اعتبار سے حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، آخری دن اگر اختلاف کا شکار ہو گئے، ایک قرارداد منظور ہوئی، 6 مسترد ہو گئی، تو جن کی قراردادیں مسترد ہوں گی وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دیں گے، شکایت بھی کریں گے، واک آؤٹ بھی کریں گے. 2.5-3 مہینے کارروائی چلے، خوبصورتی سے فیصلے والے دن اختلاف کا شکار ہو جائے تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ یہ 7 کی 7 قراردادیں واپس لے لی جائے، ایک نئی قرارداد آپ اور میں بیٹھ کر آج مرتب کرتے ہیں، کل پیش کریں گے. یہ قراردادیں واپس، نئی قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے کریڈٹ کا سوال نہ رہے، پورے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے وفاقی وزیر قانون پیش کرتے، تائید
اپوزیشن کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کر دے، رائے شماری ہو جائے، قوم فیصلہ کرے، ختم نبوت کا نعرہ لگے، سارا ملک نہیں ساری دنیا پہنچو، گنبد خضرا بھی پہنچو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر ایسے کرنا تھا تو یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کل اسمبلی کا اجلاس ہے، کل فیصلہ کرنا ہے، آج آپ بیٹھے ہیں، رات کے 10 بج گئے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب کبھی میں اس سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے 3 مہینے کس طرح وقت گزارا ہے۔ جنرل عبدالعلی حاضر سروس